الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام میرا خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے اور ہم لوگ پروگرام کا آغاز کریں گے درود شریف کی فضیلت سے، جو کہ ہمیں ماجد بھائی بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. سب سے پہلے ہم انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. آئیے سنتے ہیں ہمارے پیارے نبی ہمارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کتنا پیارا فرمان ہے پیارے بچوں کے درود پاک پڑھیں گے تو اللہ پاک رحمت بھیجے گا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ہم پر رحمتوں کا نزول بھی ہوتا رہے گا. اپنے گھر کے اندر درود پاک پڑھیں، گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی. جہاں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوں، جہاں اللہ پاک کی برکتیں نازل ہوں، وہ گھر کیسا ہوگا پھر؟ بالکل. درود پاک پڑھیں، اس کی کثرت کریں. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سوال بھی تو کرنا ہے ناظرین سے سوال کرنا ہے. ماشاءاللہ حمزہ بھائی نے بھی یاد دلا دیا آج. تو پیارے بچوں آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں، یہ آپ لوگوں سے سوال ہے، کون ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ یہ ہیں ام المؤمنین. کیا ہے؟ ام المؤمنین. مومنوں کی کیا ہے؟ ماں ہے. مومنوں کی ماں ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں. آپ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہماری پیاری ماں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کن کی شہزادی ہیں؟ اور آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں، یہ جن کی شہزادی ہیں ان کے والد صاحب کا بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. سبحان اللہ. وہ آخری ہنٹ، ایک اور ہنٹ، کہ وہ خلفائے راشدین جو 4 خلیفہ ہیں کہ کون کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلیں یہ آپ بتائیں. پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے خلیفہ کا نام زادان بھائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. تیسرے خلیفہ کا نام جی خالد بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. تو یہ 4 خلیفہ ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو والد محترم ہیں بہت مبارک ہستی ہیں اور وہ بھی ان 4 خلیفہ میں سے ایک ہیں. تو آپ نے انشاءاللہ جواب دینا، انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ. اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے کون؟ زادان بھائی جوش کے ساتھ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو سیگمنٹ ہے پارٹس آف، جی ہاں پارٹس آف باڈی سیگمنٹ ہے. اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو جسم کے ایک پارٹ کے بارے میں روزانہ بتاتے ہیں. اور آج جس پارٹ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس پارٹ کے بارے میں ہم آپ کو معلومات بتانے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بھی صحیح. چلے بھائی یہاں تو پتہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو نہیں پتہ تو ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ آج ہم آپ کو معلومات بتائیں گے جس جسم کے حصے کے بارے میں. اس کا نام ہے گردہ. کیا ہے؟ گردہ. جی ہاں، جسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کڈنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کڈنی. جسم کا یہ ایک بہت ہی اہم باڈی پارٹ ہے اور جسم کے اندر
یہ دو ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ دو. گردے کتنے ہوتے ہیں جسم میں ہمارے؟ دو گردے ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اندر. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ ان کا کام یہ ہے کہ یہ خون میں پیدا ہونے والی غیر ضروری چیزوں کو خون سے الگ کر کے یا چھان کے جسم سے نکال دیتے ہیں. یعنی ہمارا جو بلڈ ہے، خون کتنا ضروری ہے ہمارے جسم کے لیے. تو یہ کیا کام کرتے ہیں کہ ہمارے خون میں ایسی چیزیں اگر شامل ہو جاتی ہیں جو ضروری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، جن کا خون سے ریلیشن نہیں ہوتا، تو یہ گردے اس کو الگ کر دیتے ہیں اور خون کو کیا کرتے ہیں؟ صاف. خون کو صاف کر دیتے ہیں، اچھا کر دیتے ہیں خون کو. تو یہ گردے کیا کام کرتے ہیں؟ آسان لفظوں میں آپ اس طرح سمجھیے کہ خون یا بلڈ جو کہ ہمارے جسم میں پیٹرول کا کام کرتا ہے. کس کا کام کرتا ہے؟ پیٹرول کا. پیٹرول نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. خون کو ایک مثال دی جا رہی ہے کہ گویا ہمارے جسم میں پیٹرول کی طرح ہوتا ہے کہ ہمارا جسم اس سے چلتا ہے. خون کے ذریعے ہمارا جسم چلتا ہے. جس طرح گاڑی چلتی ہے پیٹرول سے، اس طرح جسم میں خون ہوگا تو جسم چلے گا. تو جسم میں جو خون ہوتا ہے، جس طرح خون پیٹرول کا کام کرتا ہے، اسے صاف رکھنے میں، خون کو صاف رکھنے میں گردے بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. یعنی خون میں اگر کوئی بھی خرابی آ جاتی ہے، کوئی خون میں خراب ہونے لگتا ہے خون، تو ہمارے خون کو صاف کرتے ہیں کون؟ گردے. کیا کرتے ہیں؟ گردے. خون کو صاف کرتے ہیں. اور کون کرتے ہیں؟ گردے. اور گردے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کڈنی. تو آج ہم نے آپ کو بتایا گردے کے بارے میں. تو اللہ پاک سے اس نعمت کے اوپر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر ادا کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. سارے مل کر ایک ساتھ کہیں الحمدللہ. الحمدللہ کہتے رہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے. نعمتوں پر شکر ادا کریں گے تو مزید انعامات ہمیں اللہ پاک عطا کرے گا. کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں زیادتی کروں گا، یعنی اور بھی انعامات دوں گا. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تھا سیگمنٹ پارٹس آف باڈی. اب شروع کرنے جا رہے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. اور پیاری سی حدیث مبارکہ ہم اس سیگمنٹ میں سنتے ہیں. بہت پیارا سیگمنٹ ہے ہمارا یہ. آپ نے آج کی حدیث مبارکہ بھی اچھے انداز میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھے انداز میں آپ نے لکھنا ہے، اسے یاد بھی کرنا ہے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. اور یہاں پر بھی بچے یاد کریں گے انشاءاللہ، اور آپ سے بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ. جی حمزہ بھائی. میں چاہوں گا کہ آج کی حدیث شروع کرنے سے پہلے پچھلا ریویژن ہو جائے. آپ جیسا چاہیں. جی تو کون سنائے گا؟ جی حمزہ بھائی آپ بتائیں کس سے سنیں گے آپ؟ لبال بھائی آپ بتائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشرو. پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آسانی پیدا کرو. بشرو. دیکھیں آپ نے ترجمہ ایک دوسری حدیث کا سنا دیا اور الفاظ عربی کی دوسری حدیث کہیں. تو دو حدیثیں ہو گئی ایک طرح سے، لیکن ترجمہ نہیں کہیں گے اس کو. پھر آپ سنائیں زادان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسرو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسانی پیدا کرو. آسانی پیدا کرو. تو آسانی پیدا کرو یہ ترجمہ ہے کون سی حدیث مبارکہ کا؟ یسرو. کون سی حدیث مبارکہ ہے؟ یسرو. اور بشیرو کا ترجمہ کون بتائے گا؟ چلیں نعمان بھائی کو یاد آ گیا، اب بتائیں. خوشخبری دو. خوشخبری دو. بشیرو کا ترجمہ ہے خوشخبری دو. اس کو اس طرح یاد کریں کہ بشیرو میں شین آتا ہے اور خوشخبری میں بھی شین آتا ہے. یسرو میں سین آتا ہے اور آسانی میں بھی سین آتا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اس طرح ذہن میں بٹھانا ہے. یسرو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آسانی پیدا کرو. کیسے؟ کیونکہ یسرو میں سین آ رہا ہے اور آسانی میں بھی سین آ رہا ہے. بشیرو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ خوشخبری دو. خوشخبری دو. کیسے؟ شین آ رہا ہے. یا بشیرو میں شین آ رہا ہے اور خوشخبری میں بھی شین آ رہا ہے. تو آسانی کے لیے آپ اس کو اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. دو حدیث مبارکہ ہم نے یہاں پر سنی. حمزہ بھائی اور سننی ہے آپ نے یا آج کی حدیث مبارکہ؟ آج کی حدیث سنتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
حدیث ہے صومو تصحو، حدیث کیا ہے صومو تصحو، صوموا تصحوا. ترجمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنیں. روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کتنے چھوٹے سے بچے نے اتنی پیاری حدیث مبارکہ یاد کر کے ہمیں سنا دی ہے. ابھی یاد کیے نا اپنے پیارے بچے؟ ابھی یاد کیے ماشاءاللہ. اور کون سنائے گا یہاں پر؟ چلیں بھائی آپ سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوموا یسروا. دیکھ لیں صحیح کہہ رہے ہیں اس کو. زادان بھائی آپ کی مدد کریں گے. کان بتا دیں زادان بھائی. بہت دیر ہو گئی ہے. مشورہ جاری ہے. مشورہ جاری ہے. چلیں آپ بتا دیں. چلیں زادان بھائی آپ بتائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوموا تصحوا. اب آپ ترجمہ کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ. صحت یاب ہو جاؤ گے. آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ. ہو جاؤ گے. کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے. تو یہ ہم شیئر کریں دوسروں کو. جب رمضان کا موقع آئے، رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں نا، رمضان مبارک قریب آئے گا. آسان ہے. بہت آسان ہے. تو رمضان مبارک کا جیسے موقع آئے تو آپ نے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے حدیث مبارکہ. ابھی بھی کریں اور آپ کو یہ یاد ہوگی تو آپ کو اور اچھا لگے گا کہ روزہ رکھنا ہے بھائی. کیوں؟ حضور نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. لیکن ہمیں روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھنا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو آئیے دوبارہ اسکرین پر دیکھتے ہیں ہم کس طرح آپ نے اس حدیث مبارکہ کو لکھنا ہے. صومو تصحو. سومو تصحو. اب دیکھیں دو واو ہیں پہلے لفظ میں نا. سومو میں دو واو ہیں اور دوسرے واو کے بعد الف جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. اور تصحو یہ الگ لفظ ہے اور ہا پر تشدید آئے گی پھر پیش آئے گا. اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر واو ہے، واو پر جزم ہے، اس کے بعد الف ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی دونوں الف پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے. تو اس طرح آپ نے یہ عربی لکھنی ہے. اور نیچے اس کا ترجمہ ہے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ. یاب ہو جاؤ گے. صحت یاب ہو جاؤ گے. روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. ماشاءاللہ. حمزہ بھائی آج تو مزیدار حدیث مبارکہ ہے، اچھی حدیث مبارکہ ہے. تو اور کون سنائے گا؟ سبق آموز. سبق آموز. ماشاءاللہ. چلیں ایک کام آپ سنائیں اچھے انداز میں. صوموا تصحوا. تصحو. تصحو. صوموا تصحوا. ماشاءاللہ. ترجمہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے کچھ تصویریں آپ کی ہم شامل کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ماشاءاللہ. یہ بھی ام ہانی ہے. ماشاءاللہ. ام ہانی اتاریہ فرام گجرات. کہاں سے ہے؟ گجرات سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. اچھی بات صدقہ ہے. ام ہانی اتاریہ گجرات. ایپیسوڈ 15. 3 حدیث مبارکہ آ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم said الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. اچھی بات اور یہ آئی ہے عرب شریف سے. ان کا نام ہے عفیفہ سلام خان. ماشاءاللہ. پھول بھی بنایا آپ نے اور اچھے انداز میں لکھا. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث. محمد صلی اللہ علیہ وسلم said نہیک عن المنکر صدقۃ. تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے. اور یہ بھی کہاں سے آئی ہے؟ عرب شریف سے. اور کنہوں نے بھیجی ہے؟ عفیفہ سلام خان. ماشاءاللہ. نیکسٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تہادو تحابو. ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی. ام ہانی اتاریہ فرام گجرات. 4 تصویریں ہو گئی بھائی. ماشاءاللہ. اچھے انداز میں لکھ رہے ہیں. نیکسٹ. ماشاءاللہ. کتنا پیارا سجایا ہے. نیچے بھی پھول، اوپر بھی پھول. اور حدیث مبارکہ ہے وصل الارحام. صلہ رحمی کرو. اور دوسری ہے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ.
تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. ماشاءاللہ. اور یہ ہیں احمد ایان, اور کہاں سے ہیں؟ کون سا شریف سے ہے؟ ماشاءاللہ, میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. نیکسٹ یہ ہیں لا تنفرو, نفرت نہ دلاؤ, اور ان کا نام ہے محمد حارث امتیاز, شہر ہے راول پنڈی. ماشاءاللہ. اور لالٹین ہے, یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی بنائی ہوئی ہے, ماشاءاللہ, بہت پیاری لگ رہی ہے, بہت اچھا ہے. نیکسٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اجتنبوا التکبر, تکبر سے بچو. دعوت اسلامی, کیا بات ہے آپ کی, کڈز مدنی چینل, اور انہوں نے نام لکھا ہے جویریہ. ماشاءاللہ. نیکسٹ کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. اب تو نہر بھی آ گئی ہے, آج ریور نہر بھی آ گئی ہے. ماشاءاللہ. سن فلاور بھی نظر آ رہے ہیں, درخت بھی نظر آ رہے ہیں, سورج بھی ہے, چال پر لکھا ہوا ہے بادل, اور بادلوں میں حدیث مبارک ہے. کیا بات ہے آپ کی. ماشاءاللہ. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, اور اچھی بات صدقہ ہے. ماشاءاللہ. یہ بھی ہیں کہاں سے, اور کون ہے؟ جویریہ. کون ہے؟ جویریہ. جویریہ. ماشاءاللہ. جویریہ انجم. نیکسٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک پیاری حدیث, ریمبو بنا ہوا ہے تو ماشاءاللہ. اور انہوں نے حدیث لکھی ہے نہیک عن المنکر صدقۃ, تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے. اور یہ کون ہے؟ سلمہ بنت علی نواز الطاریہ. کہاں سے ہیں؟ سکرنڈ سے. ماشاءاللہ. سکرنڈ سے بھی تصویر آئی ہے. اللہ آپ کو خوشیاں دے, آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ. اور بھی دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بھی شیئر کریں اس حدیث مبارکہ کو, آپ کو ثواب ملے گا اس کا. نیکسٹ زمزم نگر حیدرآباد. کیا بات ہے, ایک پیاری حدیث, اور ان کا نام ہے یسرا غازیہ, دو ہیں. اجتنبوا التکبر, تکبر سے بچو, اور مدینہ بھی بنایا ہوا ہے نیچے ماشاءاللہ. اور کچھ لکھا ہے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. ماشاءاللہ. نیکسٹ عائشہ اتاریہ فرام کراچی. میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیک عن المنکر صدقۃ, برائی سے روکنا, تمہارا برائی سے روکنا. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ تمہارا برائی سے روکنا تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ کیا بات آ گئی ہے. انہوں نے بہت اچھے انداز میں خوبصورت چارٹ پہ حدیث مبارکہ لکھی ہے, پنک پنک. اور یہ حدیث مبارکہ ہے اطعموا الطعام. کیا ہے؟ اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ. اور ان کا نام کیا ہے؟ اچھا, یہ ایک سے زائد حدیثیں ہیں. یہ نیچے بھی ماشاءاللہ دل بنا کے انہوں نے لا تغضب, ماشاءاللہ, غصہ نہ کرو. پھر نیچے بھی لکھی ہوئی ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی ہے صحیح سے. ماشاءاللہ. اور نام کیا ہے ان کا؟ فاطمہ. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ سے پہلے ہم کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرے پیارے ماجد بھائی اور پیارے حمزہ بھائی, کہ میں ہوں زینب منیر. آج میں آپ سب کے لیے ایک سرپرائز لائی ہوں. سرپرائز؟ آپ سب کو سناؤں. دوپہر میں جب بجتے ہیں دو, میں مما سے کہتی ہوں جب تک نہیں بجیں گے 3 میں دیکھوں گی میرا پیارا دین. سیگمنٹ اس کے پیارے پیارے ماجد بھائی ہیں, دوست ہمارے. حمزہ بھائی بھی ان کے ساتھ. نافخوا بھائیوں کی کیا ہے بات, سیکھ رہے ہیں اچھی باتیں, پیارے دین کی سچی باتیں. جب تک نہیں بجیں گے 3 میں دیکھوں گی میرا پیارا دین. کیا بات ہے. بہت محنت کی ہے ماشاءاللہ انہوں نے, تو کچھ ان کو شاباش دے دیں, گڈ دے دیں. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھیں ماشاءاللہ. اسی طرح اس کو شیئر کریں, اس کی دعوت کو عام کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا آپ کو اس کی بہت برکتیں ملیں گی. اللہ پاک آپ کو بار بار پیارا پیارا مدینہ اور میٹھا میٹھا پیارا پیارا کعبہ دکھائے, حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچوں اسی طرح کالز کرتے رہیں, انشاءاللہ ہمیں بھی خوشی ہوگی. نیکسٹ میرے پیارے ماجد بھائی, میں ہوں عائشہ اتاریہ منچنا آباد سے. میں آج آپ کو سونے سے پہلے کی دعا سناؤں گی. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہ پاک آپ دونوں کو سلامت رکھے, آمین. میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون سی دعا سنائیے؟ سونے سے پہلے کی دعا. تو سونے سے پہلے کی دعا آپ نے سنائی ہے, اس پر عمل بھی کرا کریں, اور اس کو شیئر بھی کریں, اور اس پر امپلیمنٹ آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. یہاں کون سنائے گا؟ چلیں, سب کو یاد ہے, سب کو یاد ہے. چلیں پھر سنایا. اللہم بسمک اموت و
یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں پر بھی یاد ہے تو اس کو یاد بھی رکھنا ہے آپ نے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. نیکسٹ. میرا نام محمد تاریخ ہے. میں دین جائے گا جس کا آج کا ضلع بہت پہ چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت زیادہ فور. اللہ تعالیٰ آپ کا نظر بچا. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں. حضرت عائشہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. ماشاءاللہ، آپ کا جواب جو آپ کی مراد ہے وہ تو درست ہے، لیکن نام جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. ماشاءاللہ. حمزہ بھائی کون سے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اب بڑھتے ہیں ایک اگلے سیگمنٹ کی طرف. وہ پیارا سا سیگمنٹ ہوتا ہے اور اس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ ہمیں کلام سنائیں گے. جی. کون سا؟ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا. ماشاءاللہ. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. زمان
جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو اب کون سا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں ہم حمزہ بھائی؟ اب شروع کرتے ہیں پیارا سا سیگمنٹ جس میں ہم دل کی اچھی اچھی اور پیاری باتیں سیکھتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے دل کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے دین کی پیاری دین کی اور پیاری پیاری باتوں میں ہم کیا کیا سیکھ چکے ہیں؟ کون بتائے گا؟ یہ بھول گئے سارے؟ نہیں بھولے بھائی، زادان میں کو یاد آئی ہے جی۔ والدین کا ادب کرنا، والدین کا ادب کرنے کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں ماشاء اللہ۔ اور کیا سیکھا ہم نے؟ بڑے بہن بھائیوں کے بڑے بہن بھائیوں کے آداب، ماشاء اللہ، حقوق، رائٹس کیا ہیں۔ اور آج بھی ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ بھی حقوق کے بارے میں حمزہ بھائی؟ نہیں، وہ کسی اور چیز کے بارے میں۔ چلیں وہ حمزہ بھائی آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ میں کیا سیکھنے جا رہے ہیں جی۔ پیارے بچوں، حقوق العباد میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ ہم کسی کا مذاق نہ ہو رہا ہے، کسی کا مذاق نہ ہو رہا ہے۔ پیارے بچوں، یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے دوسروں کا دل دکھتا ہے، اور کسی کا دل دکھانا گناہ کی بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ عام طور پر ہم دوسروں کی نقل اتار کر مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کسی کے جوتوں کے کلر اور اسکول بیگ وغیرہ کے ڈیزائن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا، تو پھر دوسروں کو بھی برا لگے گا۔ آئیے مذاق اڑانے کا الجام سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ، تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا کہ آؤ یہاں آؤ، اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے گا۔ تو یہ دیکھیں پیارے بچوں، لوگوں کا مذاق اڑانا یہ کتنی بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو آج ہم یہ نیت کر لیں، یہاں بیٹھے ہوئے مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں، یہ نیت کریں آج ہم کہ لوگوں کا ہم مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی کا بھی ہم نے مذاق نہیں اڑانا۔ اچھا، ہمیں کیا لگتا ہے جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں وہ بھی ہنس رہا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا، تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ تو وہ بظاہر تو ہنس رہا ہے لیکن اس کے دل میں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہنستا سامنے اس لیے تاکہ ان کے سامنے کچھ ہو نہ مجھے، تو ہمیں کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اس بات کو آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ دوسروں کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اور جو آپ کا مذاق اڑائے پھر مذاق اڑائیں گے، معاف کر دینا، اس کو معاف کر دیں گے ماشاء اللہ۔ تو ان کو سمجھائیں گے، اگر سمجھ گئے ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کو معاف کر دینا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت اور آج ہم سننے جا رہے ہیں وضو کے بارے میں۔ اس کے بارے میں وضو کے بارے میں۔ لیکن وضو میں بھی ایک چیز ہے کہ اکثر حصہ باوضو رہنا، اکثر حصہ
बावजू रहना। यानी हमारे दिन का अक्सर हिस्सा हम बावुज़ू रहें। इससे मुराद ये होता है कि हमें जब भी मौका मिले हम कोशिश करेंगे वुज़ू कर लिया करें, और हम अपने दिन को, अपने अय्याम यानी दिनों को वुज़ू की हालत में गुजारें, वुज़ू की हालत में गुजारें। जैसे भी हम नमाज के लिए भी वुज़ू करते हैं ना, नमाज के लिए वुज़ू करते हैं, नमाज के अलावा भी हम क्या करें, वुज़ू कर लिया करें। तो इससे क्या होगा, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सबसे पहले तो हमें वुज़ू करना है अल्लाह पाक की रिजा के लिए। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, आइए साइंसी फवाइद सुनते हैं इसके, कि दिन का अक्सर हिस्सा बावुज़ू रहने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। सुभान अल्लाह, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। एक हार्ट स्पेशलिस्ट का बड़े एतमाद के साथ कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को वुज़ू कराओ। क्या करवाओ? वुज़ू कराओ, फिर उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, लाजमी तौर पर कम होगा, लाजमी तौर पर कम होगा। इसके अलावा नफ्सियाती अमराज का बेहतरीन इलाज वुज़ू है। नफ्सियाती अमराज का बेहतरीन इलाज वुज़ू है। मगरिबी माहिरीन यानी वेस्टर्न एक्सपर्ट्स नफ्सियाती मरीजों को वुज़ू की तरह रोजाना कई बार बदन पर पानी लगवाते हैं, पानी लगवाते हैं। वुज़ू में बॉडी पार्ट्स धोने की तरतीब फालिज के मर्ज से बचाव के लिए एक बेहतरीन अमल है। तरतीब क्या है? वुज़ू की तरतीब पार्ट्स धोने की, कौन बताएगा ये? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले तो तरतीब आपको पता है क्या होती है? नहीं बताना तो ये भी तो पहले पूछे ना आप। अच्छा, तरतीब क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप एक जुमला कहते हैं कि अपने काम को तरतीब से करो। तो इस तरह होता है कि तरतीब से मुराद ये होता है कि जिसकी जो जगह है, जिसकी जो जगह है वहां पर उसको रख दिया जाए या वहां पर उसको अदा किया जाए। वुज़ू में सबसे पहले हम क्या करते हैं? हाथ धोते हैं। क्या करते हैं? हाथ धोते हैं। उसके बाद कुल्ली करते हैं। उसके बाद माशाल्लाह, उसके बाद आखिरी रही है, क्या करते हैं हम? पाँव। तो ये जो तरतीब है इसके बारे में बताया कि वुज़ू में बॉडी पार्ट्स धोने की जो तरतीब है ये फालिज के मर्ज से बचाव के लिए एक बेहतरीन अमल है। सुभान अल्लाह। अगर इस तरतीब का लिहाज किए बगैर चेहरा धोने और मसा करने से आगाज किया जाए, यानी कोई क्या करे, डायरेक्ट सर का मसा पहले कर ले, सर का मसा पहले करे, तो बदन कई बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। तो हमें वुज़ू में तरतीब का लिहाज रखना है। जो सबसे पहली चीज है उसे हमें सबसे पहले अदा करना है। तो ये था सेगमेंट सुन्नत और साइंस, और इसमें आज हमने सीखा दिन का अक्सर हिस्सा बावुज़ू रहने के फवाइद, साइंसी फवाइद। लेकिन हमें दिन का अक्सर हिस्सा बावुज़ू किस लिए रहना है? सुन्नत के तरह, अल्लाह पाक की रिजा के लिए। ये भी नियत हमेशा आपने शामिल रखनी है कि आप जो भी अच्छा अमल करें, नेक अमल करें, उसमें रिजा किसकी हो? अल्लाह पाक की हो। इंशाल्लाह इसका सवाब आपको मिलेगा। आइए शुरू करते हैं अगला सेगमेंट, और इस सेगमेंट का नाम है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। सेगमेंट है प्यारे नबी की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आज इस सेगमेंट में हम क्या सुनने जा रहे हैं? आइए हमजा भाई की तरफ चलते हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला खाने से पहले खाने से पहले, किससे पहले? खाने से पहले क्या? खाने से पहले हैंड वॉश करना और कुल्ली करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। खाने से पहले अपने हाथ पहुंचों तक धो ले। कहाँ तक धोएं? पहुंचो। ये क्या होते हैं भाई? ये तो बहुत मुश्किल लफ्ज़ कह रहे हैं आप हमजा भाई, क्या कह रहे हैं? पहुंचो तक। ये है पहुंचे, माशाअल्लाह, बच्चों को पता है पहुंचे इसे कहते हैं, माशाअल्लाह जी। आमतौर पर काम काज करने की वजह से हाथ आलूदा हो जाते हैं। इसी तरह आप स्कूल से आते हैं या खेल कूद के आते हैं या कुछ ना भी क्या हो, तो फिर भी बहुत सी जगह हमारे हाथ लग चुके होते हैं। तो अब हाथ धोइए, बगैर खाने से बीमारियां लगने का खतरा रहता है। प्यारे बच्चों, खाने से पहले हाथ मुंह धोने को खाने का वुज़ू कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने का वुज़ू। किसको कहते हैं खाने का वुज़ू? हाथ मुंह धोना। हाथ मुंह धोने को क्या कहते हैं? खाने का वुज़ू। लेकिन ये कब कहेंगे? जब खाने से पहले होगा। बिल्कुल, जब खाने से पहले। माशाअल्लाह। और खाने की वुज़ू की तो क्या ही बात है कि खाने का वुज़ू बहुताजी दूर करता है, घर में भलाई बढ़ाता है, भलाई बढ़ाता है, शैतान को दूर करता है और रिस्क में भी इजाफा होता है।
اور پیارے بچوں یہی کھالے کا وضو کھالے کے بعد بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے پیارے اور اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے۔ اور کون سا وضو کرے؟ کھانے کا وضو کرے۔ دیکھیں پیارے بچوں کتنے فوائد ہیں بالکل کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے۔ آج اتنی ساری بیماریاں ہیں، وبا پھیلی ہوئی ہیں، ہمیں آج کہتے ہیں ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ ہاتھ دھوئیں اپنے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کتنے سالوں پہلے کی ہے، 1400 سال پہلے تقریباً۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے ارشاد فرما دیا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ اور منہ دھونا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ کھانے کا وضو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہم کھانے کا وضو ضرور کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، ثواب کی نیت سے کریں گے انشاءاللہ اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا ماشاءاللہ۔ سیگمنٹ تھا پیارے نبی کی پیاری سنت، اور اب شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں آج ہم نے کل کیا سنا تھا؟ اچھا اسلامک ہسٹری میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، تو آج ہم انشاءاللہ اس قوم کے بارے میں سنیں گے کہ اس پر اللہ پاک کا کیا عذاب آیا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کل، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے کون ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ ماشاءاللہ یہ کچھ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ جی نام ترجمان ہے، میں گجرات سے بات کر رہی ہوں، مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے۔ جزاک اللہ۔ صحابی نبی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ او علی جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ میرا نام محمد فیضان ہے، میرا نام آمینہ بی۔ ہم گجرات سے بات کر رہے ہیں، آج ہم آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ آج ہم آپ کو حدیث سنائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ماشاءاللہ آپ کے دونوں جواب درست ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں اسلامک ہسٹری سیگمنٹ۔ تو کل ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کچھ آپ کو بتایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا جب کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں، یعنی آپ کی قوم جو تھی وہ نافرمانیاں کرتی، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ نافرمانیاں نہ کرو، لیکن وہ قوم جو ہے وہ نافرمانی کرتی، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی اور پتھر مارتی ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، اسی طرح تنگ کرتی تھی مسافروں کو، اور بھی دیگر جو خرابیاں تھی، شراب پیتی، بہت ساری خرابیاں تھی، اور وہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتی۔ جب دیکھا حضرت لوط علیہ السلام نے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، اور اب ان کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عذاب نازل ہونے کے بارے میں میری بات پوری کر کے ان برے لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اور پھر اللہ پاک کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹوں کی خوشخبری لے کر آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور حضرت لوط علیہ السلام کے اس شہر والوں کو ختم کرنے والے ہیں، بے شک اس شہر والے کفر اور دوسرے بہت گناہ کر کے خود پر ظلم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ اسی شہر میں حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں جو کہ اللہ پاک کے نبی اور اس کے نیک بندے ہیں، پھر تم اس شہر والوں کو کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا جو کوئی اس شہر میں ہے اس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، اور ہم حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی جانتے ہیں، ہم ضرور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی فیملی کو بچا لیں گے، ہاں البتہ ان کی ایک بیوی نہیں بچے گی، اس پر بھی عذاب آئے گا کیونکہ وہ ایمان والی نہیں ہے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ پاک کے فرشتے خوبصورت گیسٹ کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی قوم اس شہر میں آنے جانے والے اچھے لوگوں کو تنگ کرتی ہے، اچھے لوگوں کو تنگ کرتی ہے. تو آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ آج میرے گھر جو گیسٹ آئے ہیں انہیں بھی وہ لوگ تنگ کریں گے. یہ سوچ کر آپ علیہ السلام کچھ سیڈ ہو گئے، غمگین ہو گئے. اس وقت فرشتوں نے بتایا کہ وہ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے ہیں اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ قوم سے نہ ڈریں اور ہمارے بارے میں یہ سوچ کر غمگین نہ ہو کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کوئی بیعت بھی کریں گے. ہم فرشتے ہیں، ہم ان لوگوں کو ختم کر دیں گے اور بے شک ہم آپ کو اور آپ کی فیملی کو عذاب سے بچانے والے ہیں. بس آپ کی بیوی کو نہیں بچا پائیں گے کیونکہ وہ بھی عذاب میں پھنسنے والوں میں سے ہے اور اسے بھی بقیہ لوگوں کے ساتھ عذاب دیا جائے گا. بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں کیونکہ یہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں میں سے ان پر ایمان لانے والوں اور دیگر مومنوں کو بچا لیا گیا اور باقی لوگوں کو خطرناک عذاب سے ختم کر دیا گیا. تو یہ تھا پیارے بچوں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک مختصر واقعہ. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے یہ ہے صراط الجنان سے. کہاں سے؟ صراط الجنان. یہ ہے قرآن پاک کی تفسیر. یہ آپ نے دیکھی 10 جلدوں میں ہے. کتنی جلدوں میں ہے؟ 10 جلدوں میں. تو یہ بھی گھر میں ہونی چاہیے. ایک نہ کچھ آیت مبارکہ اس کے تحت تفسیر ہے، ڈیٹیل ہے، وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. ایسے واقعات قرآنی آپ کو بہت اچھے لگیں گے. تو یہ آج ہم نے سنا حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں. انشاءاللہ کل اسلامک ہسٹری سیگمنٹ میں ہم مزید آپ کو کچھ اچھی باتیں اور معلومات انشاءاللہ آپ کے ساتھ فراہم کریں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اس میں غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا